السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ انعام کی تلاوت ہوئی۔ انعام کے معنی ہیں حلال جانور، جیسے اونٹ، گائے، بکرا وغیرہ۔ اللہ نے ان حلال جانوروں کا اس سورہ میں ذکر کیا، اور جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ انعام ہے۔ اس سورہ میں بہت طویل آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، اس لیے بہت سارے مفسرین اس کا دوسرا نام سورہ توحید بھی رکھتے ہیں۔ بہت عمدہ انداز میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن جب ہم پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں تو ہم یہ محسوس کریں گے، جب ذکر آتا ہے توحید کا اور شرک کا تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ جلال میں ہے، بہت جلالی اللہ کا خطاب ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے اللہ نے توحید کا ذکر کیا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ آپ فرما دیجئے کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو پکاریں، کسی کی مدد کے لیے پکاریں، کسی کو عبادت کے طور پہ پکاریں، سب سے اللہ نے روک دیا ہے۔ ساری کرنے والی ذات، ساری قدرتوں والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آگے چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے پتے ہلتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتے۔ تم راتوں میں سوتے ہو، اللہ کے قدرت اور اختیار میں رہتے ہو۔ تم دن میں تصرف کرتے ہو، کماتے ہو، کھاتے ہو، تم اللہ کے قبضہ قدرت میں رہتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب چاہے اللہ تم پر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن پھر بھی اللہ مہلت دیتے ہیں تمہارے گناہوں کے باوجود۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں تو مثال اس شخص کی ہے جیسے صحرا میں گم ہو گیا، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ شیطان نے ان کو صحرا میں گم کر دیا، نہ مشرق کا پتہ نہ مغرب کا، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو شرک والی زندگی بھٹکنے والی زندگی ہے، کوئی سرا نہیں ہوتا، کدھر جائیں، کدھر سجدہ کریں، کس سے مانگیں، کس کا شکر ادا کریں۔ لیکن توحید والی زندگی ایک منزل مقصود پر اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے والی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، تمام کا۔ پھر جلال میں آئے اللہ تعالیٰ اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو، یہ تمام انبیاء بھی اگر شرک کرے تو ان تمام کے اعمال میں تباہ کر دوں گا۔ اندازہ لگائیے، کسی نبی سے شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کو حق ہے اس جلال کا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، اس کو حق ہے یہ بات بولنے کا۔ سب کچھ دینے والی ذات، لینے والی ذات، کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک چھوٹا کیڑا اپنا پیر ہلا نہیں سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو اتنے جلال میں اللہ نے فرمایا اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو میں سب کے اعمال تباہ کر دوں گا۔ یہ دراصل پیغام دینا ہے کہ جب انبیاء سے یہ خطاب ہے اللہ کا تو ہم اور آپ کدھر کے؟ لہذا عقیدے میں توحید جمی رہنی چاہیے ہر اعتبار سے۔ اس کے بعد سورہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی پیغام، اے نبی فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری تمام عبادتیں، و محیای و مماتی، میری زندگی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اسی توحید کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ اعلان اللہ کروا رہے ہیں کس سے؟ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہذا اس سورہ کا ایک بڑا پیغام ہے، توحید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، شرک کا سایہ بھی اپنے قریب آنے نہ دیں، ورنہ سب کچھ رہا توحید نہ رہی تو سب کچھ ناقص اور سب کچھ نامکمل ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے اور اسی پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔